سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ یہ جو سارا واقعہ آیت مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ تورات دینے سے قبل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور وہاں پہ آپ سے روزے رکھوائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو علم سے نوازا، یعنی کہ تورات سے نوازا۔ یہاں سے مفسرین کرام بہت ہی اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم ملنے سے پہلے، اور یہ کون سا علم ہے؟ یہ آسمانی علم ہے، روحانی علم ہے، وحی کا علم ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کس ترتیب سے اپنے نبیوں کو گزار رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا سے کاٹ کے الگ تھلگ کر کے تنہائی میں کوہ طور پہ بلایا گیا، پھر وہاں پہ 40 دن تک مسلسل روزہ رکھوایا گیا۔ اب اس روزے میں ظاہری بات ہے بھوک ہے، پیاس ہے، پیٹ کا خالی ہونا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ روزے کے ساتھ عبادات، ذکر، فکر، تنہائی، یہ سارے معاملات بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو تورات سے نوازا جاتا ہے۔ یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ 30 دن کے روزے ان سے بھی رکھوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انجیل آپ کو دی جاتی ہے۔ اور بعض اہل علم اس بات کا ربط نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بھی جو ہے وہ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے توشے کے ساتھ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، تو کھانا پینا ظاہری بات ہے بہت ہی مختصر ہوگا، آپ کتنا کھانا اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوں گے، اور پہاڑ وہاں پہ بھی موجود ہے، تنہائی وہاں پہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہیں پہ آپ کی ملاقات جبرائیل امین کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات مل جاتی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو علم ہے، اس سے پہلے انسان کا جو تعلق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس میں تنہائی کا ہونا، لوگوں سے، مخلوق سے ہٹ کٹ جانا، اور پھر اپنے پیٹ کا جو ہے وہ خالی رکھنا، عبادات کے ساتھ تعلق ہونا، اس سے اللہ پاک جو ہے وہ علم نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہی ترتیب جو ہے وہ رمضان شریف میں اس امت کو دی گئی ہے، یعنی کہ جو ترتیب انبیاء علیہ السلام کو دی گئی ہے وہ ترتیب اس کل امت کو رمضان شریف میں دی گئی ہے، کہ سارا علم جو ہے وہ قرآن رمضان شریف میں نازل ہوا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کا معاملہ جو ہمارے رمضان میں آتا ہے کہ اس میں بھی تنہائی کا ہونا، اور پھر ہم مخلوق سے ہٹ کٹ جانا، اعتکاف کی کیفیت میں ہونا، اور پھر روزے کی کیفیت میں ہونا، اور پھر انہی آخری طاق راتوں میں جو ہے قرآن پاک کا اس امت کو ملنا۔ تو جب اس سارے پروسیس سے آج بھی کوئی امتی گزرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں انسان کو کوئی خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو ویسے گزاریں گے جیسے گزارنے کا حق ہے، اور ہمارا تعلق جو ہے وہ رمضان میں قرآن کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان اور علم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہمارے بعض اکابرین، ہم نے اس سے سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کا علم اور مطالعے کے ساتھ بھی تھوڑا شغف ہونا چاہیے، کہ کیونکہ وہ علوم جو اللہ پاک نے اس ماہ میں اتارے ہیں، تو جب ایک امتی جو ہے اس رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص علوم، معارف اور نکات جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن ایک بڑا خوبصورت ربط ہے جو بتایا گیا ہے انبیاء کرام کا علم کے ساتھ، اور پھر ہمارا رمضان کے ساتھ، اور اس امت کا جو ہے وہ قرآن کے ساتھ۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ ثم اتخذتم العجل من بعدی، اور اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ تو کسی بھی غور کرنے والے انسان کے لیے ایک بات بڑی حیرت انگیز ہے، وہ یہ کہ آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں جو ہے وہ اتنی اعلیٰ درجے کی بات کی جا رہی ہے کہ انبیاء کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کی تنہائیاں، ان کی عبادات، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا خوبصورت علم ملنا۔ لیکن اسی آیت مبارکہ میں ایک بالکل دوسرا منظر بتایا جاتا ہے کہ عام انسان جو ہوتا ہے کہ وہ اتنی پستی میں بھی چلا جاتا ہے کہ وہ ایک بچڑے کو بھی اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ تو ایک ہی آیت مبارکہ میں، اور جو کہ بہت مختصر آیت مبارکہ ہے، ابتدائی حصے میں جو ہے وہ اتنی اعلیٰ درجے کی بات کی گئی ایک انسان کے لیے، اور اسی آیت مبارکہ میں بعض انسانوں کے لیے اتنی جو ہے وہ نچلے لیول کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے۔ تو یہاں سے ایک بہت عجیب نکتہ جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پہ معاملہ کیا ہوا ہے کہ ایک امت اپنے نبی سے دور ہوئی ہے، اگرچہ ایک نبی بہت ہی اعلیٰ درجے کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک نبی اور امت کے درمیان میں جب دوری آئی ہے تو امت ایک اتنے بڑے فتنے کا شکار ہو گئی ہے۔
جبکہ یہ امت بھی کوئی عام امت نہیں ہے۔ یہ امت اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ چکی ہے، جو کہ سمندر پھٹنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں سے سمندر کا پھٹنا بھی جو ہے وہ دیکھ چکی ہے۔ تو اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایک امت صرف اپنے نبی سے کچھ دنوں کے لیے دور ہوتی ہے تو وہ اتنی پستی میں چلی جاتی ہے، اتنے بڑی شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو بڑی اہم بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی سے دور ہونا، نیک لوگوں سے دور ہونا، علم سے دور ہونا، ہدایت سے دور ہونا، یہ انسان کو بعض اوقات کسی شرک میں، کسی فتنے میں، کسی گمراہی میں جو ہے وہ مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے پھر علماء کرام اس نقطے کو اٹھاتے ہیں کہ ہم جب اپنے معاشرے میں مختلف قسم کی رسومات کو دیکھتے ہیں، بدعات کو دیکھتے ہیں، خرافات کو دیکھتے ہیں، شرک کو دیکھتے ہیں، تو ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی وجہ یہی ہے کہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ اصل علم سے اور ہدایت سے اور قرآن سے بہت دور ہے۔ جہاں قرآن نہیں ہوگا، جہاں علم نہیں ہوگا، جہاں صحیح لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، پھر وہاں پہ انسان اس قسم کی خرافات میں جو ہے وہ مبتلا پایا جائے گا۔ لہٰذا چاہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہو کہ اتنے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی وہ قوم کس طریقے سے ایک بچڑے کو جو ہے اپنا معبود کہہ دیتی ہے، کہ انہوں نے کس طریقے سے سوچ لیا کہ ایک رب جو ہے وہ ایک گائے کی طرح ہو سکتا ہے، اس مناسبت کا کیا آپس میں تعلق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ مکہ پہ بھی ایک دور ایسا آتا ہے کہ وہاں پہ نیم مرانہ طواف کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے حج کا اہم رکن سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں تو یہ مختلف قسم کی خرافات اپنی اولادوں کے لیے، اپنے مطالبات، اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے کبھی اولاد کی قربانی دی جاتی ہے، کبھی کسی کا خون بہایا جاتا ہے، کبھی عجیب عجیب قسم کے معاملات کروائے جاتے ہیں، کبھی ننگی سرکار جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ اور اگر ہم باہر کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی رات کی تاریکیوں میں نیم بھرانہ جو ہے وہ رقص کیا جاتا ہے، اور شیطان کے نام پہ مختلف قسم کی خرافات اور قربانیاں کی جاتی ہیں، اور اس سب کو جو ہے پھر عبادات کا نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ وہ تمام خرافات جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، اب تو میڈیا بہت کچھ جو ہے وہ سامنے لے کر آ گیا، وہ دکھاتا ہے، تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ یہ اصل علم کی وجہ سے، اصل ہدایت کی وجہ سے، کہ اس سے جب دوری ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس قدر پستی میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں قرآن ہوگا، جہاں علم ہوگا، جہاں ہدایت ہوگی، وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں سے بھی علماء کرام یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس معاشرے میں بہت سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، خرافات، شرک اور بدعت دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو کیوں نہیں روکتے، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے، اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم جا کے لوگوں میں یہ واز کرنا شروع کر دیں کہ آپ شرک کرتے ہیں، آپ بدعت کرتے ہیں، آپ غلط کرتے ہیں، یہ ساری خرافات ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہوگا؟ اس سے معاشرہ سنور جائے گا؟ تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مکہ شریف میں آئے ہیں، تو جب نبوت آپ علیہ السلام کو ملی ہے تو کون سی برائی ہے جو کہ مکہ میں نہیں پائی جاتی ہے؟ یہ ساری خرافات وہاں پہ بھی ہیں، شرک اپنے عروج کے اوپر ہے، لیکن نبی علیہ السلام جو ہیں وہ کس طریقہ کار سے اس معاشرے میں تبدیلی لے کر آتے ہیں؟ تو وہی آیت جو کہ سورہ بقرہ میں ہم آگے پڑھیں گے کہ صرف قرآن سنا کے، کہ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم، کہ ان کو آیات سنائی جائیں اور آیات قرآن سے ان کا تذکیہ گیا، یعلم الکتاب، انہیں کتاب سکھائی جائے، پھر حکمہ کے لیول پہ یہ لوگ آئیں گے۔ تو گویا کہ بجائے یہ کہ ان سب کے اوپر جو ہے وہ طنز و طعنہ کیا جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، ایک مثبت طریقہ کار یہ ہے کہ صرف علم کو جو ہے لوگوں میں دے دیا جائے، پھیلا دیا جائے، انہیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو جب صحیح علم زندگی میں آئے گا تو خرافات خود بخود نکل جائیں گے، بدعات خود بخود نکل جائیں گی، کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ یہ سب غلط ہے، کیونکہ جب شعور آ جائے گا، جب علم آ جائے گا تو انسانی عقل خود یہ سمجھ جائے گی کہ یہ جو ہے یہ سب مناسب نہیں ہے، یہ اس علم کے مناسب نہیں ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ظالمہ کا مطلب ہوتا ہے وَضَعُ الشَّيْءَ عَلَىٰ غَيْرِ مَحَلِّهِ، کہ کسی چیز کو اس جگہ پہ رکھنا جو اس کا محل نہ ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور وہ ہستی جتنی عظیم ہے، تو انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ حق نہیں دیا، وہ مقام نہیں دیا۔ اتنی عظیم ہستی کو اس نے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی؟ ایک گائے کے ساتھ تشبیہ دی، تو یہ انسان کا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اور اس کے بعد ہم نے تمہاری یہ خطا، یہ جرم جو ہے وہ معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ کفارہ کا لفظ بھی آتا ہے، کسی چیز کو دبا دینا، اور غفرہ کا لفظ بھی آتا ہے، کسی چیز کو چھپا دینا، اور عفو کا ایک معنی بھی یہی آتا ہے کہ چھپا دینا، مگر ایسا چھپانا کہ چھپی ہوئی چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ کیا چیز جو ہے وہ چھپائی گئی ہے۔ لیکن ایک اور یہاں پہ مفسرین کرام نے معنی بیان کیا عفو کا، کہ کسی
کو محبت کے ساتھ معاف کر دینا۔ یہ ساری تحقیق انشاءاللہ آپ آگے تفسیر میں پڑھیں گے، لیکن یہ لفظ یہاں پہ بڑا حیران کن لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر بھی تمہارے اس جرم کو بھی اللہ پاک نے محبت کے ساتھ جو ہے وہ معاف کر دیا۔ وہ اگلی آیت مبارکہ میں آگے کہ اس محبت کے ساتھ معاف کیا، لیکن آیت مبارکہ کے آخر میں جو یہ کہا جا رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تو انسان غور کرے کہ کہاں کہاں شکر کو بیان کیا جاتا ہے، اور شکر سے پہلے ایسی کیا بات کی جاتی ہے آیت مبارکہ میں کہ جس کے بعد جو ہے وہ شکر کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب بظاہر یہاں پہ کوئی نعمت تو ہمیں نہیں مل رہی ہے، کوئی رزق، کوئی لباس، کوئی اولاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ محض گناہوں کے معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے اور پھر شکر کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کا بہت ہی خوبصورت انداز یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے جب بظاہر کوئی نعمت نہ بھی مل رہی ہو، مگر یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری کتنی خامیاں چھپا دی گئی ہیں، ہمارے کتنے گناہ جو ہیں وہ چھپا دیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ شکر جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے ملنے پر ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت کچھ ایسا جو زندگی میں نہیں بھی ملا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی شکر ادا کرنا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں کتنی غلطیوں اور کتنے گناہوں پہ جو سزا نہیں ملی ہوئی ہے، اور جو ہمارے گناہ، ہماری کمیاں خامیاں چھپائی گئی ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت گہری بات ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری غور کی باتیں ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی کو اکثر دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے آج تک کیا کیا ایسا دیا کہ جس کے اوپر مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین ہمیں یہ طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، لکھا کرو، سوچا کرو، غور کیا کرو، اور ایک ایک نعمت کو یاد کر کے پھر اس کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز ہے، مگر یہ ایک اور بہت اعلیٰ انداز ہے کہ انسان زندگی میں بعض کا یہ بھی سوچے کہ کہاں کہاں مجھے سزائیں مل سکتی تھی، میرے ساتھ برا ہو سکتا تھا، اور کہاں کہاں میرا کون کون سا گناہ، میری کمیاں، میری خامیاں، ان پہ پردے ڈالے گئے، مجھے چھپایا گیا ہے۔ تو ان سب کو بھی یاد کر کے انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر انداز سے اپنے رب کا جو ہے بے مثال شکر ادا کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔